اولاد کو بیٹے کی صورت میں رکھیں یا بیٹے کی صورت میں رکھیں، ان دونوں صورتوں میں ذمہ داری کا جو ایک پہلو ہے وہ اولاد کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہ والد پر والدہ پر یہ عائد ہو چکی ہے۔ جب آپ کو اللہ نے یہ منصب اور مقام عطا کر دیا تو اب آپ اس منصب سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، اور اولاد کا حصول صرف یہ نسل کی بقا، یہ کمائی، یہ اچھا عہدہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کے بنیادی مقاصد جو بتائے کہ اولاد، اچھی اولاد وہ ہوگی کہ جو دین و دنیا کا سہارا بنے، دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور محشر میں مغفرت کا سامان ہو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب بس یہ کمانا ہے، یہ لگانا ہے، بچے نے اے سی لگا دیا، ٹھیک ہے، آپ کا بچہ فرما بردار ہے، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی ہے کہ یہ اولاد میرے لیے آخرت کا سہارا بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی۔ حدیث طیبہ میں یہ مضامین ہے کہ تم نگہبان ہو، تمہاری حیثیت ایک ایسی ہی حیثیت ہے کہ اس اولاد کی تربیت میں جو تم پر ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہو۔ تو اب صرف یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے کمپیوٹر سکھایا یا نہیں سکھایا، آپ نے فلاں فیشن سکھایا یا نہیں سکھایا۔ بنیادی ذمہ داری تو یہ ہے کہ سب سے پہلی اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو اس پر فضل کیا وہ یہ فضل کیا کہ علم ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیے، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر لباس مذہبی ہے، شکل مذہبی حلیے والی ہے، گفتگو کا انداز گویا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن اور حدیث والا ہے، لیکن العیاذ باللہ، العیاذ باللہ جب ان مقدسات کا ذکر آتا ہے تو ایسے عامیانہ گفتگو کرتے ہیں کہ گویا آپس کے دوستوں کی گفتگو ہوئی۔ اللہ اکبر، ہم ایسے بے ادبوں سے باز آئے جو ان مقدس ترین حدیثیاں حضرات انبیاء کرام، حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام، ان کا نام لینے سے پہلے ہماری عقیدت کا محور یہ ہوتا ہے کہ کبھی عامیانہ شخص کی طرح ان کے نام نہیں لیتے، القابات کے ساتھ یہ نام لیے جاتے ہیں۔ لیکن آج بے ادبی کا یہ دورہ ہے کہ جناب اس طریقے سے نام لیے جاتے ہیں کہ فلاں کہتا ہے، فلاں بولتا ہے، فلاں نے یوں کر دیا، گویا یہ ادب کے پہلوؤں سے اپنے آپ کو دامن کو دور کیا جا رہا ہے۔ اور یہی ایک بنیادی شے ہے کہ بچے کو اپنے گھر کے اندر اس بات پر باور کرائے جائے کہ اپنے سے بڑے کا نام لینا کیسے ہے۔ اگر کوئی سبزی والا آ رہا ہے، کوئی کچرا اٹھانے والا آ رہا ہے، کوئی صفائی والا آ رہا ہے، یہ تربیت کے پہلے پہلو بتا رہا ہوں، ادب۔ یہاں تک کہ آپ کے گھر کا کوئی چوکیدار ہے، اگر بچہ اس کی عمر، اس کے تعلق، اس کے منصب کا اعتبار کیے بغیر اس سے عامیانہ گفتگو کر رہا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے اس کو یہ شعور دے کہ بیٹا یہ کام کوئی بھی کرے تم سے عمر میں بڑا ہے، اس کا ادب و احترام ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جناب یہ سبزی والا ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق، یہ فلاں کلفی بیچنے والا ہے، تو بچہ یہ سمجھ جائے گا کہ جناب صرف ادب و احترام اس کا کرنا ہے کہ جو ماں کا رشتہ دار ہو یا باپ کا رشتہ دار ہو۔ یہ پہلے ایک ایک محلے کے اندر یہ پہچان نہیں ہو، آپ کو یاد کرنا، اس سے کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ یہ
علم سیکھنا، عصری علوم، بنیادی طور پر اسے بتایا جائے کہ تو رب کے حبیب، آقا نامدار، حضور سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اور یہ حوالے سے لکھا کہ ابتدائی زمانے میں جب بچہ شعور کی منازل کو طے کر رہا ہو، جب حروف کو نہ جانتا ہو، جب الفاظ کا تدارک اتنا زیادہ نہ ہو، تو اس کے قلب پر اگر کوئی کیل ٹھوکنی چاہے تو وہ عشق مصطفیٰ کی کیل کو ٹھوکے، کہ وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و رفعت کو جانتا ہو، حق غلامی ادا کرنے کا ذہن آ جائے، اور وہ اس بات پر اپنی قسمت پر نازا ہو کہ اللہ نے مجھے بے محنت، بغیر جد و جہد کے اپنے محبوب کے دامن سے سرفراز کر دیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب اسے اس نعمت کے بارے میں تدارک کروایا جائے۔ اب یہ کم سنی کی عمر ہے، بچہ ابھی لکھتا پڑھتا نہیں ہے، بچہ سیکھتا ہے آپ کے اقوال اور افعال سے، آپ کے بولنے سے، آپ کے کام کرنے سے۔ اب یہاں ضرورت کس بات کی ہے کہ اس کو ان مقدسات دینیہ کی پہچان کروائی جائے کہ بیٹا یہ پہلا زندگی کا جو سبق ہے وہ علم کا سبق بعد میں ہے، پہلا سبق یہ ہے کہ تو صاحب ادب ہو جا۔ اور صاحب ادب کیسے ہو؟ اس کا بہترین اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ اس کو بڑے بزرگوں کی صحبت میں رکھا جائے اور اسے دین کے مثبت احکامات کو الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ حرکات و سکنات کے ذریعے، افعال کے ذریعے سکھایا جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ آج میڈیکل سائنس اس بات کی طرف توجہ دے رہی ہے کہ بچے کے اندر شعور کی عمر کب آتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے پہلے ہی حکم دے رکھا ہے کہ بچہ جب شعور کی منازل کو طے کرے، جب چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جائے تو اسے اپنی ان مقدسات ہستیوں کی معرفت دلائی جائے۔ اور حضور کا ادب یقیناً بے ادبوں میں تو نہیں سیکھے گا، ماں کو نہیں سیکھے گا جو کہے حضور ہم جیسے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو کہے حضور کی تعظیم گویا ایسی ہے جیسے بڑے بھائی کی، الیاذ باللہ۔ محبت اور عقیدت کہاں سیکھے گا؟ وہ وہی سیکھے گا کہ سب سے اولا والا ہمارا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ جب وہ یہ اس عقیدت کی بات کو سنے گا تو یقیناً اس کے دل میں محبت نبی پیدا ہو، کہ جن پر ہم درود پڑھتے ہیں، جن کی محبت کے دم گاتے ہیں، جن کی آمد کے چرچے کرتے ہیں، وہ شخصیت کون ہے؟ پھر جب وہ شعور کی منازل کو طے کرے گا تو پھر یہی کہے گا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھریرا تیرا۔ پھر جب شعور کی منازل طے کرے گا تو پھر یہی کہے گا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ عشق و محبت کی بات، یہ بعض لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، بعض قرآن کی تعلیم یا دیگر کے لیے کسی کے بھی حوالے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی ہنر سکھانا ہو تو آپ ماہر کاریگر کی تلاش میں چلتے ہیں کہ یار اچھے جگہ میں بٹھاؤں گا تاکہ بچہ کچھ عرصے بعد قابل ہو۔ دنیاوی تعلیم دینی ہو تو سروے کیا جاتا ہے اسکول کون سا اچھا ہے، اساتذہ کہاں کے ماہر ہیں، لیکن اس معاملے میں بس دینی معاملہ ہے تو جہاں چاہے چھوڑ دو، اس کے عقائد کا معاملہ خراب ہوتا ہو، اس کے نظریات کا معاملہ خراب ہوتا ہو، ادب و احترام کا معاملہ خراب ہوتا ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو ابھی
وہ علم معرفت میں پہلے درجے پر پہنچا نہیں ہے، ابھی حروف تہجی کی پہچان نہیں ہوئی، لیکن ابتدا یہ کرنی ہے کہ اسے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان سے عقیدت اور ان کے ادب کے ساتھ اس کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیے، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر لباس مذہبی ہے، شکل مذہبی حلیے والی ہے، گفتگو کا انداز گویا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن اور حدیث والا ہے، لیکن العیاذ باللہ العیاذ باللہ جب ان مقدسات کا ذکر آتا ہے تو ایسے عامیانہ گفتگو کرتے ہیں کہ گویا آپس کے دوستوں کی گفتگو ہوئی۔ اللہ اکبر، ہم ایسے بے ادبوں سے باز آئے جو ان مقدس ترین حدیثیاں حضرات انبیاء کرام، حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام، ان کا نام لینے سے پہلے ہماری عقیدت کا محور یہ ہوتا ہے کہ کبھی عامیانہ شخص کی طرح ان کے نام نہیں لیتے، القابات کے ساتھ یہ نام لیے جاتے ہیں۔ لیکن آج بے ادبی کا یہ دورہ ہے کہ جناب اس طریقے سے نام لیے جاتے ہیں کہ فلاں کہتا ہے، فلاں بولتا ہے، فلاں نے یوں کر دیا، گویا یہ ادب کے پہلوؤں سے اپنے آپ کے دامن کو دور کیا جا رہا ہے۔ اور یہی ایک بنیادی شے ہے کہ بچے کو اپنے گھر کے اندر اس بات پر باور کرائے جائے کہ اپنے سے بڑے کا نام لینا کیسے ہے۔ اگر کوئی سبزی والا آ رہا ہے، کوئی کچرا اٹھانے والا آ رہا ہے، کوئی صفائی والا آ رہا ہے، یہ تربیت کے پہلے پہلو بتا رہا ہوں، ادب۔ یہاں تک کہ آپ کے گھر کا کوئی چوکیدار ہے، اگر بچہ اس کی عمر، اس کے تعلق، اس کے منصب کا اعتبار کیے بغیر اس سے عامیانہ گفتگو کر رہا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے اس کو یہ شعور دے کہ بیٹا یہ کام کوئی بھی کرے تم سے عمر میں بڑا ہے، اس کا ادب و احترام ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جناب یہ سبزی والا اس سے ہمارا کیا تعلق، یہ فلاں کلفی بیچنے والا ہے، تو بچہ یہ سمجھ جائے گا کہ جناب صرف ادب و احترام اس کا کرنا ہے کہ جو ماں کا رشتہ دار ہو یا باپ کا رشتہ دار ہو۔ یہ پہلے ایک ایک محلے کے اندر یہ پہچان نہیں آتی تھی کہ اپنا چچا کون ہے اور اپنا دادا کون ہے۔ سارے کے سارے بزرگ اس بچے کے دادا ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے ادب و احترام کے حوالے سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ بعد میں پتا چلتا تھا جناب یہ تو اس سے کوئی اس کا نسبی رشتہ نہیں ہے، کوئی مساہراتی، کوئی ننیالی رشتہ نہیں ہے۔ عالم یہ ہے کہ اپنا بڑا بھائی اس کے ادب و احترام سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر ابتدائی دنوں سے آپ اسے بہت اچھے انداز میں جس اسکول میں پڑھانا ہے، جس لینگویج کو پڑھانا ہے آپ پڑھائیے، لیکن ادب کا جو بنیادی تعلق ہے وہ گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کو یہ لازمی بتانا ہے کہ جو تم سے عمر میں، جو تم سے لحاظ میں بڑا ہے، اس کے ایک رشتے کا تقدس یہ ہماری تہذیب کے اندر شامل ہے۔ اور یہی شریعت مطہرہ نے بھی باقاعدہ طور پر اس طرف توجہ دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک بدو شخص، ایک دیہاتی شخص وہ آ رہا ہے، آپ نے اس کی تعظیم کی۔ کسی نے پوچھا یہ تعظیم کیوں ہے؟ یہ تو ایک عام سا دیہاتی ہے۔ تو آپ نے کہا یہ میرے والد کا دوست ہے۔ تو یہ کب کہ عامیانہ کوئی تعلق رشتہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا علم، آپ کا مقام صحابیت، آپ کی روایت یہ ایک مقام پر فائز ہے، لیکن وہ آنے والی نسلوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ادب کا تعلق انتہائی ضروری ہے۔ یہی وہ بنیادی شے ہے
جس حوالے سے انتہائی توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ پھر ہم نے ماڈرنائز دور کے اندر جب آئے تو ہم اپنے روایتی رشتوں کو یکسر چھوڑ دیے۔ روایتی رشتے کیا ہیں کہ آج جناب وہ رشتے جو ہم اپنی پہچان بنایا کرتے تھے، وہ رشتے جن سے ہمارا نسبی تعلق ہوا کرتا تھا، اس کو ہم نے ایک ایسا ٹائٹل دے دیا کہ جس کے بعد ان کے اندر سے محبت اور رغبت جو ہے وہ ایک عامیانہ ہو کر رہ گئی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ شرعی حوالے سے کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے کہ کسی کو انکل انٹی کہہ دیا، لیکن ایک محبت اور عقیدت کے جو رشتے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک نسبی تعلق کا جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو ہم نے فوقیت دینا چھوڑ دی۔